پھر اس کے بعد اگلا باب بھی باب السحر ہے، اور اس میں بھی یہی حدیث ہے. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، حتی انہ لیخیل الیہ، یہاں تک کہ آپ کو یہ خیال ڈالا جاتا انہ یفعل الشیء، کہ وہ کوئی چیز کر رہے ہیں، وما فعلہ، حالانکہ انہوں نے کی نہیں ہوتی تھی. حتی اذا کان ذات یوم وہو عندی، حتیٰ کہ وہ ایک دن جب میرے پاس تھے، دعا اللہ، انہوں نے اللہ سے دعا کی، ودعاہ، اور اس کو خوب پکارا. ثم قال اشارت یا عائشہ، پھر فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے ان اللہ قد افتانی فی ما استفتیت، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب دے دیا ہے جس میں نے اللہ سے پوچھا تھا، فیہ، جس معاملے میں. قلت وما ذاک یا رسول اللہ، میں نے پوچھا کہ وہ کیسے ہے اللہ کے رسول، یعنی یہ کیسے ہوا. قال جاءنی رجلان، فرمایا کہ میرے پاس دو لوگ آئے، فجلس احدہما عند رأسی، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھا، والآخر عند رجلی، دوسرا میرے دونوں پاؤں کے پاس. ثم قال احدہما لصاحبہ ما وجع الرجل، پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس شخص کو کیا تکلیف ہوئی ہے. قال مطبوب، کہا کہ ان پہ جادو ہو گیا. قال ومن طبہ، پوچھا اس نے پہلے نے کہ اس کو کس نے جادو کیا. قال لبید بن العاصم الیہودی، لبید بن عاصم یہودی نے، من بنی زریق، بنو زریق سے. قال فی ماذا، قال فی مشت و مشاطۃ و جف طلعۃ ذکر، کہا کہ وہ کنگھی اور کنگھی کے بالوں میں ہے، اور وہ ایک نر کھجور کے خوشب کے غلاف میں. قال فأین ہوا، پوچھا وہ کہاں ہے. قال فی بئر ذی اروان، یہاں زیروان کی بجائے ذی اروان کہا گیا، الف کو پروناؤنس کیا گیا، بئر زیروان میں. قال فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس من اصحابہ الی البئر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اس کنویں کی طرف گئے. فنظر الیہا، اس کو دیکھا، وعلیہا نخل، وہاں کھجور کا درخت تھا. ثم رجع الی عائشہ، پھر حضرت عائشہ کی طرف واپس پلٹے. فقال واللہ لکأن ماءہا نقاعۃ الحنہ، اللہ کی قسم اس کا پانی تو مہندی کے نچوڑ کی طرح کا ہے. وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، اور اس کے جو کھجور کے درخت ہیں وہ شیطانوں کے سروں کی طرح لگتے ہیں. قلت یا رسول اللہ افاخرجتہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس کو نکلوایا. قال لا اما انا فقد عافانی اللہ وشفانی، نہیں، جہاں تک میرا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے. وخشیت ان اصبر علی الناس منہ شرا وامر بها فدفنت، مجھے ڈر ہوا کہ میں لوگوں کے اوپر ایک شر نہ بھڑکا دوں، اور آپ نے حکم دیا اس کے بارے میں تو اس کو دفن کر دیا گیا. تو اس میں نکلوانے سے مراد یہ ہے کہ نکال کے پھر اس شخص کو بلا کے پھر اس سے معاملہ کیا جائے یا اس کو کوئی سزا دی جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. لیکن یہ کہ اللہ نے شفا دی، اور شفا کا طریقہ پچھلی حدیث میں گزر گیا. اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش تھی بیسیکلی، اس جادو کے ذریعے بھی، اور زہریلی بکری کا گوشت کھلا کر بھی اصل مقصد یہ تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی سب چالیں ناکام کر دی. ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے جبیر بن ایاس زرقی کو بلایا جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے. انہوں نے بئر زروان میں جا کر جادو کے سامان کی نشاندہی کی، یعنی آپ نے ان کو بھی بھیجا اور پھر خود بھی جا کر دیکھا. اس میں کوئی کلیش نہیں ہے. یعنی ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے، تو یعنی پہلے آپ نے اس کو بھیجا ہوگا، وہ اترے ہوں گے جا کے پتھر کے نیچے سے نکالا ہوگا، اور پھر آپ نے جا کر خود بھی اس کو دیکھا. جی. Sajari, just a question. In all these ahadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he came back, he mentions to Aisha radiyallahu anha a little bit of description of the kind of water and the kind of tree, a little bit of a horrific sight, I would say, yani the color of the water and all that. Is there any... اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے کنویں بیکار ہوتے ہیں، لوگ وہاں جاتے نہیں ہیں، یعنی ویران سا علاقہ جس میں ایسے بیکار سے درخت لگے ہوئے ہیں اور پانی بھی اس کا زرد ہو چکا ہے. تو اس شخص نے وہاں اس لیے جا کے دبایا تاکہ کوئی یہاں نہ آئے نہ نکالے. ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ آپ نے اتنی ڈسکرپشن کیوں دی. جی استاذہ، جیسے اس حدیث میں بتایا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکالا اور اس کو مٹی میں دفنا دیا. جی دفنا دی. تو اگر ایسا یعنی وہ سامان جو نکلا تھا، جو بھی سامان تھا، اس کو صورتیں پڑھ کے اور اس کو ڈسمینٹل کر کے پھر مٹی میں ڈال دیا. تو اگر کبھی ایسا ہمارے ساتھ ہو، جیسے اگر پیپر نکلتے ہیں یا کچھ،
تو مٹی میں دبا سکتے ہیں, پانی میں بہا سکتے ہیں, آگ میں جلا سکتے ہیں. اچھا, جلا بھی سکتے جی, ویسٹ کرنا مقصود ہے, یعنی ان کو ری یوز نہ کیا جائے, اس کپڑے کو یا اس دھاگے کو یا ان سوئیوں کو, کہ انسان کے اچھی کوالٹی کی سوئیاں ہیں, چلو کوئی یوز کر لے. تو ایسی چیزوں کو جن پہ کچھ پڑا گیا ہو استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہ مطلب ہے. جیسے ڈاکٹرز اپنی سرنجز اور سوئیاں سب کچھ ڈسپوز آف کر دیتے ہیں, تو اس کو بھی ڈسپوز آف کرنا چاہیے. Ustaza, what about people who say that you have to go find the object upon which magic has been done in order to stop it? ہاں, کوشش تو کرنی چاہیے. اور پھر کس طرح پتا چلے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی. انسان بعض اوقات خواب میں دیکھ لیتا ہے, اور بعض اوقات یہ ہے کہ گھر کی صفائی تھورلی کر لے, کیونکہ عموماً لوگ جو سننے میں آیا ہے کہ کبھی تکیے میں رکھ دیتے ہیں, کبھی بیڈ کے نیچے رکھ دیتے ہیں, کبھی کھانے کی چیزوں میں. تو انسان اپنے گھر کی اچھی طرح اپنے آس پاس کی جگہوں کی تلاشی بھی لے اور صفائی بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے. اور اگر فار سم ریزن نہیں بھی نکلتا تو یعنی جو توڑ ہے ویسے دم جھاڑ کے ذریعے وہ کروا لے. السلام علیکم. کا پوچھنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے کسی کے پاس جایا جائے؟ یہ تو کل بھی بات ہوئی تھی کہ کسی کے پاس نہیں جانا, کاہن ہوتے ہیں وہ, کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے یہ پوچھنے کے لیے کہ جادو کہاں رکھا ہوا ہے, یہ کیا. یہ غیب کی خبریں معلوم کرنے کا طریقہ ہے اور نہیں اس طرف جانا چاہیے. بعض لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, کہیں سے کوئی چیز جنات کے ذریعے اٹھواتے ہیں. اب آپ کو کیا گارنٹی کہ یہ آپ ہی کا جادو ہے, یہ کوئی اور چیز اٹھا کے لے آئے؟ سمجھ آ گئی میری بات؟ تو خود یعنی اپنی کیفیت پتا کرنی چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے. کل بھی میں نے اس پہ خاص طور پر یہ کہا تھا, اور ہر حدیث میں یہاں یہ بات ذکر ہوئی کہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے رب سے جو بات پوچھی تھی اس کا جواب مجھے مل گیا, کیونکہ آپ رات کے وقت اٹھے اور خوب دعا کی, اور اس دعا کے نتیجے میں آپ کو خواب آئی, جس خواب میں وہ فرشتے جو تھے بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے, اور آپ نے سن لی, اور پھر جو انہوں نے بتایا اس کے مطابق جب عمل کیا تو مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی یہ غلطی کبھی نہ کریں, یہ ایمان کے منافی ہے. سمجھ رہے ہیں, کان کھول کے سن رہے ہیں, کہ کبھی بھی کسی سے جا کے مت پوچھیں, کسی کاہن, کسی نجومی, کسی بزرگ, کسی بڑے کے پاس کہ مجھ پہ کس نے جادو کیا ہے یا کہاں ہے جادو کا سامان, کیونکہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی ایسی کوئی چیز کرتا بھی ہے تو بعض اوقات وہ جن موکل ہوتے ہیں, ان کے ذریعے کرواتے ہیں, اور بعض اوقات جنات پر کوئی ٹرسٹ نہیں آپ کر سکتے کیونکہ وہ شیطانی قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں نے کہیں کٹھا ہی کو اسٹور بنایا ہوا اور وہاں ایسی چیزیں رکھ کے پھینکی ہوئی ہو, اور جا کے وہ وہاں سے کوئی اٹھا لے اور کہ یہ دیکھو تمہارا جادو نکلوا دیا. ہو نوز کہ یہ آپ کا جادو ہے, کسی اور کا ہے, آپ نے بنایا, یا کسی نے مصنوعی طور پر کچھ چیزیں بنا کے رکھی ہوئی ایسا کاروبار چلانے کے لیے. اللہ سے دعا کریں اور مصنون علاج کے ذریعے توڑ کریں, اور پھر خاص طور پر یہ وضو کا پانی, بیری کے پتوں کا علاج, ان چیزوں کے ساتھ علاج کریں. اور اگر کوئی جسمانی بیماری ہو تو اس صورت میں دوائیوں سے بھی علاج کریں. Question that if we, by chance come across such things, like for example amulets or, papers that are tied up and stitched together, and in your personal life, like you're not experiencing anything, you don't think that, something like this could have affected you or your family, and it's possible that that object was used to do magic on someone else, but you come across it. So should you still destroy it? Destroy it, yes. As soon as possible. جب بھی کبھی ایسی کوئی چیز نظر آئے تو اس کو فوراً ڈسٹرائے کرنا چاہیے. Ustaza, you mentioned yesterday also that, the magic has an impact on the mind. Like, yes. A person begins forgetting بھولنے things. لگتا ہے انسان, خیال میں آتا ہے نا, یخیل الیہ. Because I was thinking Shaitan's attack is to make people think negatively. That's one of his main traps. And, we've learned from so many examples of the Anbiya that their amazing lives were also, with some problems. They did have to face circumstances that were beyond their control. So, we learned about Dawood alayhi salam, Sulaiman alayhi salam. Today we learned about Ayyub alayhi salam. Every Nabi was tested. All of them, they were tested. But then, what is mentioned about them? Ni'mal abd.
إِنَّهُ أَوَّابٌ. اواب. How were they patient? Because they repeatedly turned to Allah for the solutions. They didn't focus only on the problems. بالکل. So that's what we need to train ourselves to do. ہمارا زیادہ فوکس پرابلم پہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کم ہوتا ہے. And then the problem becomes bigger sometimes, especially when we discuss it with other people. بالکل. They make us more confused at times about the problem. بالکل. And then we don't find the solution. So how important اور it is. جتنا مسائل کے بارے میں باتیں کرتے جائیں نا اتنے مسائل گمبھیر ہوتے جاتے ہیں, اتنے بڑھتے جاتے ہیں. تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہر ایک کے پاس بیٹھ کے کوئی سٹوری نہیں سنانی چاہیے. پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے. تو یہ جو منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں, جیسے پہلے میں نے عرض کیا, یہ انسان کو لڑ جاتی ہیں, انسان پر ہی پڑ جاتی ہیں. یعنی انسان کی اپنی ہی زبانوں کی کمائی جو ہوتی ہے وہ آگے آ جاتی ہے. اس کے بارے میں ایک یعنی مثال سے آپ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا رب السجن احب الی مما یدوننی الی, اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس سے جو یہ مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں. اب وہی ہوا کہ انہوں نے جیل بھیج دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ یہ نہ کہتے عافیت مانگتے تو عافیت دے دیے جاتے. یعنی یہ بات نہ کہتے اگر کہ رب مجھے جیل زیادہ پسند ہے اور عافیت مانگتے اس کے بدلے تو عافیت دے دیے جاتے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں, لیکن ہم بعض اوقات غصے میں, غم میں, پریشانی میں, فرسٹریشن میں ایسی ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں, اس سے بہتر ہے ماری جاؤں. یہ جملہ کتنا عام ہے. بچوں کو بد دعائیں دینے لگتے ہیں, غلط سلط قسم کی باتیں منہ سے نکالتے ہیں. تو سب سے بڑی بلا جو انسان کے اوپر آتی ہے وہ خود اس کی اپنی زبان سے نکلی ہوئی باتوں سے آتی. تو اپنے الفاظ کو اور اپنے باتوں کو بہت واچ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی بڑا بول تو نہیں بولا, یا کوئی ایسی غصے میں آ کے بچوں کو یا اپنے آپ کو تو نہیں کوئی بد دعا دی, یا ایسی کوئی تمنا تو نہیں کی. تو یہ جو منفی سوچ اور منفی ذہن ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, بہت بڑا. خواب کی تعبیر آپ دیکھیں, خواب کتنا بھی برا آپ دیکھ لیں, اگر آپ اپنے دل میں بھی تعبیر اس کی نہیں کرتے اور خیر ہی مانگتے ہیں اور وہ مسنون دعا پڑھ لیتے, کچھ نہیں ہوگا. کسی کو نہیں بتاتے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ بعض اوقات آپ جب بتاتے ہیں تو آپ کے اوپر آ جاتی ہے وہی چیز. اب یہ کیا صرف بتانے سے, اور بعض اوقات آپ جس کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ کوئی غلط سلط تعبیر کر لیتا ہے اور وہ بھی پڑ جاتی. جیسے وہ یوسف علیہ السلام ہی کی کہانی میں جو 2 لوگوں کے خواب کا ذکر آتا ہے نا, اس کے بارے میں بہت پہلے میں نے سنا تھا, مجھے اس روایت کی اوتھینٹسٹی کا تو نہیں معلوم, کہ وہ 2 لوگ تھے, ایک خواب بتانے آیا تھا اور دوسرے نے جھوٹ موٹ خواب بنا لیا تھا کہ میرے سر پہ روٹیاں اور وہ نوچی جا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مار دیے جاؤ گے اور تم سولی چڑھا دیے جاؤ گے اور پرندے تمہارا سر نوچ کے کھائیں گے, اور وہی ہوا. تو اس لیے جھوٹا خواب بیان کرنا, جھوٹی باتیں کرنا, جھوٹے قصے بیان کرنا, جیسے کہتے ہیں نا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق کے اتنے حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے. وہ رزق جو ہے ضروری نہیں مالی ہو, وہ رزق علم ہو سکتا ہے, وہ رزق عبادت کی توفیق ہو سکتی ہے, وہ رزق اچھی کمپنی ہو سکتی ہے, وہ رزق آپ کی زندگی میں اولاد کی کوئی خوشی ہو سکتی ہے. تو گناہ جو ہے, اور سب سے آسان گناہ زبان کے ہیں جس میں انسان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا, صرف ہلانا پڑتا زبان کو. تو اس لیے نمبر 1 یہ کہ ہم واچ کریں کہ منہ سے نکالتے کیا ہے. نمبر 2 یہ کہ جہاں کچھ نکلا منہ سے اور دل پہ بوجھ آیا توبہ استغفار شروع کر